اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وصفیہ وحبیبہ وحافظ سرہ ومعلم رسالتہ ومبلغ ولایت علی بن ابی طالب اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجۃ اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل درود بھیجے محمد و اہل بیت محمد پر سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا سکلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاص بحقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وغیبتہم وعظمتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والقرآن الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا جس بندے کو آل محمد کے جتنے احسان یاد ہیں اتنی بلند صلوات پڑھے تھوڑے نہیں ڈھیر سارے اب زینت فرش عزا ہیں جس طرح اللہ لائق عبادت ہے ویسے 14 لائق درود ہیں اس لیے احسان نہیں ایمان سمجھ کر قرض نہیں فرض سمجھ کر عادت نہیں عبادت سمجھ کر سنت نہیں واجب سمجھ کر بآواز بلند صلوات پڑھو جی ہاں سب سے پہلے دعائے خداوند عالم سید کونین کے صدقہ میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بانیان کی محنت عقیدت کاوش بحق سیدہ مالک قبول فرما بانیان کے رزق میں وقت میں عزت میں آل محمد کی عزت کا صدقہ میرا مالک مزید اضافہ فرما اس پاک دربار میں جتنے بادشاہ حسین علیہ السلام کے زدار حبدار ماتمی شیعہ سنی احباب تشریف فرما ہیں
بادشاہ حسین علیہ السلام کی عزت کا صدقہ میرا مالک تمام کی تمام حاجات پوری فرما، ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرما، ہم ساروں کو امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت نصیب فرما، امام علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، امام علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، امام علیہ السلام کی ولایت نصیب فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرما، تاکہ وقت کا حقیقی محمد، دور کا حقیقی علی اپنے عظیم کریم سخی چہرے سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر دشمن علی کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ زندہ و سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ ہے اجازت بات شروع کی جائے جی؟ دامن وقت کی غربت دامن گیر ہے۔ میرے بعد برادر محترم ممبر پہ تشریف فرمائیں، جتنا وقت ہے اسی میں بات کرنی ہے۔ سورہ نجم سے ایک آیت پڑھی ہے، بس اسی آیت کا ترجمہ اور شان نزول پڑھ کے میں ممبر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، بس بات شروع ہو گئی جی۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، ہم نے وحی کی اپنے بندے پر، ما اوحا، جو بھی کی، وحی کی اپنے بندے پر، جو بھی کی۔ پروردگار اگر وحی بتانی نہیں تو پھر آیت کیوں بھیجی؟ اگر تو نے وحی کا تذکرہ ہی نہیں کرنا تو عجب نہیں کہ آواز توحید آئے۔ پہلے تم میرے بندے کو تلاش کرو، وحی خود بخود مل جائے گی۔ تو مالک اللہ تو بتا تیرا بندہ ہے کون؟ بس 2 سے 3 منٹ کی تمہید، انشاءاللہ بات کا لطف آئے گا۔ مالک تو بتا تیرا بندہ ہے کون؟ 15واں پارہ پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنورہ من آیاتنا۔ اللہ کہہ رہے جب لے گئے ہم اپنے عبد کو، جو ہاتھ بلند یہ کسی کے محتاج نہ ہو، جب لے گئے ہم اپنے عبد کو، اس کا مطلب کہ اللہ کا عبد وہ ہے جو صاحب معراج ہے۔ چلو میں بات کی تھوڑی اور وضاحت کرتا ہوں۔ عبدیت کے مقام ہیں 3، کوئی جانے نہ جانے شیطان کو تینوں کا پتہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور فرشتوں سے حکم دیا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو سارے اسے سجدہ کرنا، ہر ایک نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے اسی اپنی بارگاہ سے نکال کے زمانے کو درس دیا کہ دنیا والوں تراب کے منکر کا انجام دیکھ لو، ابو تراب کی دشمنی سوچ کے کرنا۔ یہ ہاتھ محتاج نہ جو ہاتھ بلند ہو گئے۔ اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا بھیجن توق ڈال کے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اب جب یہ اللہ کی بارگاہ سے نکلے تو قرآن کہہ رہا ہے نکلتے ہوئے اس نے رحمان کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہتے ہیں پروردگار مجھے بارگاہ سے نکال لے، میں تیری بارگاہ سے جا رہا ہوں، میں اللہ کے دربار سے جا رہا ہوں، مجھے قیامت تک کی مہلت ہے۔ اللہ نے کہا قیامت تک کی مہلت مانگے رہا ہے تو آخر کرے گا کیا؟ اس نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا تو ہر ایک کو گمراہ کرے گا لیکن تیری گمراہی میں وہ نہیں آئیں گے جو میرے ہوں گے۔ آپ کی کیا کہنا ہے؟ وقت ہے نہیں، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں۔ تیری گمراہی میں وہ نہیں آئیں گے جو میرے ہوں گے۔ اس نے کہا مالک جانتا ہوں بندوں کی اقسام ہے 3، ایک ہے اجمعین، ایک ہے عبادوں کا، ایک ہے مخلصین۔ کہتے ہیں مالک میں جانتا ہوں یہ 3 ہیں، ایک بندے جنہیں میں گمراہ کروں گا لیکن باقی تو میرے بس میں نہیں ہیں۔ ایک عبادوں کا تیرے بندے ہیں وَمِنْهُمْ مُخْلِصِينَ، اور دوسرا تیرے بندوں میں سے خالص بندے، تیرے بندوں میں سے نجم بھائی خالص بندے۔ پنڈال میں شیعہ بیٹھے ہو شیعہ رہو، سنی بیٹھے ہو سنی رہو، میں اللہ کے قرآن کی آیت کا ترجمہ تمہارے حوالے کر کے تینوں بندوں میں فرق بتانے لگا ہوں۔ بولے وہ جس کا بولنا اللہ اور آل محمد کو اچھا لگے۔ بندوں کی اقسام ہے 3، پہلی سارے کے سارے، دوسرے عبادوں کا، تیسرے مخلصین۔ پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پہلے وہ بندے ہیں
جنہیں شیطان گمراہ کر لیتا ہے، دوسرے وہ ہیں جن تک جاتا ہے گمراہ نہیں کر سکتا، اور تیسرے جو خالص ہیں ان تک شیطان جا بھی نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کیونکہ رجس ان سے دور ہے۔ رجس ان سے مل کے اند نہیں، مل کے آخری بندہ اچھے حیدری۔ اچھا، یہ جو پہلے بندے ہیں جنہیں شیطان گمراہ کر لیتا ہے، یہ شیعہ سنی اہل حدیث بریلوی سارے کے سارے ہم ہیں، ان کی تو بات ہی چھوڑو، باقی ہیں تو عبادوں کا اور خالص بندے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ان تک شیطان جا سکتا ہے، انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، اور ان تک شیطان جا بھی نہیں سکتا۔ میں دلیل قرآن سے دے رہا ہوں۔ مصر کا شہر، زلیخا کا مکان، اللہ کا نبی نام ہے یوسف۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کو آیت آئی تھی کہ زلیخا کے ساتھ جاؤ، کوئی پیغام آیا؟ نہ پیغام نہیں آیا، بلکہ زلیخا ساتھ لے کے گئی ہے۔ زلیخا مرضی سے لے کے گئی نا۔ جب حجرے میں گئے، اب تو زمانہ بڑا تیز ہے، یوٹیوب پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے ایک پوری 40 ایپیسوڈ کی مووی موجود ہے، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا، چونکہ زمانہ جدید آگئے، میں وہی کی بات کروں جو نوجوان نسل دیکھتی ہے۔ جب یوسف زلیخا اس حجرے میں موجود تھے تو اس مووی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن کہہ رہے اس حجرے میں صرف یوسف اور زلیخا نہیں، تیسرا شیطان تھا، تیسرا تھا شیطان۔ اب جیسے ہی اس کے چہرے پہ شیطان بن کے آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے چہرے پہ شیطان دیکھا، اس کا مطلب کہ شیطان یوسف کے قریب گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کے چہرے میں شیطان دیکھا، دیکھ کے بلا تشبیہ، اللہ کی حجت، اللہ کا نبی، وہاں سے بھاگے، پہلا دروازہ کھلا، آگے آگے یوسف، پیچھے شیطان، دوسرا دروازہ کھلا، آگے یوسف، پیچھے شیطان، 7ویں دروازے تک، آگے آگے یوسف، پیچھے پیچھے شیطان، آخر میں دروازہ کھلا، بچے نے یوسف کی گواہی دی۔ قرآن کا واقعہ ہر ایک کو یاد ہے۔ یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی سے کہے اسی حجرے میں کھڑا ہو جا، زلیخا سے شیطان کو دور کر۔ اللہ کا نبی کیا، جب نہیں کہ آواز آئے، مجھے بھاگنا اس لیے پڑا کیونکہ میں شیطان کو دور نہیں کر سکتا تھا، بلکہ میں اپنی عصمت بچانے کے لیے وہاں سے بھاگا۔ دنیا والوں آؤ تمہیں ایک اور منظر دکھاؤں، بغداد کا شہر ہے، ہارون کا زندان ہے، میرا 7واں امام ہے۔ موسیٰ کاظم کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے ہارون نے فائشہ کو زندان میں بھیجا۔ اگلے دن پورا بغداد زندان کے دروازے پہ آیا۔ جب دروازہ کھلا، امام بھی سجدے میں ہے، عورت بھی سجدے میں ہے۔ ہاتھ محتاج نہ ہوئے، ہاتھ بلند ہو گئے۔ امام کا سر مل کے، امام کا سر سجدے میں ہے، وہاں یوسف بھاگا، یہاں زندان کا دروازہ بند۔ کائنات نے منظر دیکھا، دنیا والوں اسمبلیوں میں بیل پیش کر رہے ہو کہ آل محمد کو رضی اللہ کہا جائے، ذرا ضمیر سے فیصلہ کرو۔ یوسف ہے علیہ السلام تو فیصلہ ہو نہ گیا، اپنے ضمیر سے فیصلہ کر۔ جو شیطان سے عصمت بچائے وہ علیہ السلام ہے، جو فائشہ کو عابدہ بنائے وہ رضی اللہ کیسے ہے۔ وحی کی اپنے عبد پر، اشرف پڑھ سکتا ہوں عبد پہ چونکہ وقت نہیں ہے، وحی کی اپنے بندے پر۔ اللہ کے خالص بندے ہیں 14۔ یہ ہاتھ محتاج نہ جو ہاتھ بلند ہیں، اور ان 14 کا سردار ہے محمد۔ اتنا بڑا سردار ہے میرا نبی جس کی جوتی پہ علی کا سر رہے۔ چلو میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، کائنات جس کی جوتی میں ہے اس علی کا سر محمد کی نالین پہ ہے۔
کیا کہنے آپ کے سردار ہے مصطفیٰ. اللہ کہہ رہے جب لے گئے ہم اپنے عبد کو کہاں لے گئے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی. یہ ہے نبی کا سفر معراج. اچھا مسجد کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ سجدہ کیا جائے. مسجد ہے نا جی، اللہ کا گھر ہے. رکھو علماء کے سر پہ قرآن. مسجد میں سو سکتے ہو؟ مسجد میں سونا حرام ہے. یہ کس نے بتایا؟ مصطفیٰ نے بتایا. اب معراج کا واقعہ تم نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں بار سنا ہے کہ جب نبی معراج پہ گئے بستر گرم رہا تو جو تمہیں مسجد میں سونے نہیں دیتا وہ خود مسجد میں سوئے گا. وہ مسجد میں نہیں سوئے گا. اللہ کہہ رہے ہم مسجد سے لے کے گئے اور مسجد اس مقام کو کہا جہاں محمد کا بستر تھا. تو دنیا والوں پھر ماننا پڑے گا یہ مسجد نہیں، کوئی ایسا مقام ہے جو مسجد کے برابر ہے، جو عزت میں، جو مقام میں، جو شرف میں مسجد کے برابر ہے. رکھو علماء کے سر پہ قرآن. نبی کہاں سے گئے؟ جہاں نبی کا بستر تھا. تو یہ بستر کس جگہ تھا؟ میں آل محمد کے منبر پہ کھڑے ہو کے پوری علمی ذمہ داری سے جملہ کہنے لگا ہوں. جہاں پہ مصطفیٰ کا بستر تھا وہ گھر ابو طالب کا تھا. تو دنیا والوں اللہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کی معراج کی ابتدا ہے مسجد سے. جہاں نبی کا بستر تھا وہ گھر عمران کا تھا. تو ضمیر سے فیصلہ کر، اللہ کافر کے گھر کو مسجد کہتا ہے؟ کافر کے گھر کو بلا تشبیہ. معراج پہ گئے مصطفیٰ. مقام کا نام ہے مسجد حرام اور مسجد اقصی وہ ہے معراج کی منزل. معراج کی منزل. آؤ قرآن سے پوچھیں یہ منزل کہاں ہے؟ تو سورہ نجم میں آیت ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. پردہ وحدت سے 2 کمان کا فاصلہ وہ ہے مسجد. اچھا نبی جب معراج پہ گئے بشر زمین پہ. کنز الاعمال میں ہے کہ انبیاء 4تھے آسمان پہ، سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل، ملائکہ اس سے نیچے، حجاب وحدت ہے اوپر، جبرائیل بھی نیچے، فرشتے بھی نیچے، نبی بھی نیچے، بشر بھی نیچے. حجاب وحدت کے باہر مسجد. محمد اب جا رہا ہے. اللہ جانے وہاں پہ کس نے سجدے کیے کہ مسجد بنی. اللہ جانے وہ کون ساجد ہے جس نے وہاں پہ سجدے کیے اور وہ مسجد بنی. اللہ کہہ رہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. جب قاب قوسین کی منزل پہ میرا نبی بیٹھا تو قاب قوسین کی منزل پہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. قاب قوسین کی منزل پہ ہم نے اپنے عبد پہ وحی کی. مَا أَوْحَىٰ جو بھی وحی کی، جو بھی وحی کی. پروردگار یہ جو بھی وحی کیا ہے؟ میں جو بھی وحی تلاش کرتا رہا. محمد معراج سے واپس آ گئے لیکن وہ جو بھی وحی نہ ملی. مصطفیٰ نے نماز پہنچائی وہ جو بھی وحی نہ ملی. مصطفیٰ نے روزہ پہنچایا وہ جو بھی وحی نہ ملی. مصطفیٰ نے حج زکوٰۃ پورا اسلام پہنچا دیا لیکن وہ وحی نہ ملی. اس دن وہ وحی ملی جب آخری حج کر کے کائنات کا نبی واپس آ رہا تھا تو اللہ نے آیت بھیجی یا رسولو بلغ ما انزل الیک من ربک. پہنچا دے وہ جو نازل کیا. وہی ہے ولایت علی. اس وحی کا نام ہے علی ولی اللہ. بڑی مہنگی ہے علی کی ولایت. سر قربان کرنا، دھڑ قربان کرنا، اولاد قربان کرنا، مال قربان کرنا، علی کی ولایت نہ چھوڑنا. علی ولی اللہ کے لیے بازاروں میں آئی ہے زینب. خدا آپ کی ہائے قبول فرمائے. بازار شام اچ کے معصومہ تو پوچھیا بی بی تیرے کان زخمی کیوں ہیں؟ رو کے فرمایا دادا علی دی ولایت دی خاطر. میں
میں ترائے جملے فقط مصائب دے پڑھنن فقط ترائے جملے تے ممبر بھائی دے حوالے پہلا جملہ توڑی کچھی دے پڑھنا مالک درجات بلند کرن سلطان و ذاکرین باو صابر حسین شاہ بیلال مرحوم دے پہلا لفظ انہوں دے پڑھتا ہوں کتنے عزدار ہیں جڑے قدر کرے سن باوری پڑھتے ہوں دے جتھے بھین کو سنائی اتھے بھیرا کو سگئے ہائی قبول ہوئے جنہ غریب دی غربت تے ہائی کی تھی توڑا ماتم قبول ہوئے او فرمین دیں جتھے بھین کو سنا اتھے بھیرا کو سگئے تے او فرمین دیں جڑی جات حسین عباس نال نہ یامنا اتھے زینب سکینہ نال آئیے دو جملے اور بھائیان علامہ اسیر جاڑوی آل اللہ مقام و مذہب آل محمد آسمان کا مت نام ہے علامہ اسیر جاڑوی صاحب دا جملہ ہے او فرمین دن شیعوں اگر زینب دی عزت ویکھنی نہ بات کربلا اچ ویکھ او فرمین دن جتنا محمد بطول دا احترام کرن حسین بہن دا احترام کرن نبی بطول دا استقبال جٹھن حسین بہن دے استقبال چٹھن نبی بطول دے دروازے تے اجازت منگن حسین بہن دے دروازے تے اجازت منگن او فرمیدن کربلا دے میدان اچ آلیہ دا خیمہ واحد خیمہ جس خیمے دے باہر آکے حسین جیسا امام رو گیا تھا انما یرید اللہ ہولے یذہبا جڑا زینب دا ماتمی ہے ہکاری شیر تے ہاتھ مرے سی او فرمیدن زینب دے خیمے دے باہر آکے حسین اجازت منگیا جے تائیں آلیہ اجازت نہ دے میں نا اس سے لے تائیں حسین خیمے دے نہ جا میں نا او فرمیدن غربت ویک زینب دی پچھلے پارج اتنی غریب ہو گئی ہے جس خیمے دے باہر حسین جیسا امام اجازت مگدہ شام غریبہ کتا شمر بغیر اجازت آیا بی بی پہلے خیمے جو دوجے خیمے جو تریجے خیمے جو رو گیا دیائی جے چادر لوٹ لئی میں نے قتل چکا سیال الذین ظلموا